تقوی قرآن میں 258 مرتبہ تقوی کا لفظ کلمہ اللہ نے استعمال کیا ہے پورے قرآن میں، جس میں سے 182 مرتبہ فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ قو بچو تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور 76 مرتبہ میرے اللہ نے اسم کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ تقوی ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، ایسی اطاعت کرنا جس کے بعد گناہ کا تصور بھی نہ آئے۔ یشکر ولا یکفر، ایسا شکر ادا کرنا کہ پھر اس کا انکار کرنے کا تصور بھی نہ آئے۔ یذکر فلا ینسا، اللہ کو اس طرح سے یاد کرنا کہ اللہ کو بھولنے کے تصور میں بھی انسان نہ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ان خیر الزاد التقوی، بہترین زندگی گزارنے کے لیے بہترین چیز، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت میں ڈرنا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ایک شعر یاد آیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان جس نے دی ہے، یہ ہاتھ جس نے دیے ہیں، یہ آنکھیں جس نے کھولنے اور بند کرنے کی طاقت دی ہے، یہ زبان جو بولتی ہے جس نے دی ہے، یہ دل جو دھڑکتا ہے جس نے دیا ہے، یہ سانس جو چلتی ہے جو اس کو چلانے والا ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں، قدم چلتے ہیں، پورا انسانی زندگی کا نظام جس نے بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے محبت میں ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم جیسے پہلے بیان کرتے آ رہے ہیں، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آج یا ایھا الذین آمنوا کی 9 آیات میں میرے اللہ نے ایک ہی جیسا حکم دیا ہے، اور وہ حکم تقوی کا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے 9 آیات، ان 88 آیات میں سے 9 آیات میں تقوی کا حکم دیا ہے، تو تقوی کتنی اہمیت کا حامل ہوگا، اس پہ آج بات کرنی ہے کہ تقوی ہے کیا۔ لفظ تقوی اجتناب کرنا، لغوی معنی ہے بچنا، اجتناب کرنا، آڑ لگانا دشمن سے بچنے کے لیے، تقیتاً آڑ لگانا کسی کے وار سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانا، پرہیز کرنا، یہ تمام تقوی کے لغوی معنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو اللہ سے جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے اللہ سے ڈرو۔ اور ایک اور آیت ہے، واتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے جتنی طاقت لگا سکو، جتنی توانائی لگا سکو، طاقت اور توانائی لگا کر اللہ کے خوش کرنے والے کاموں میں لگو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی قرآن میں 258 مرتبہ تقوی کا لفظ کلمہ اللہ نے استعمال کیا ہے پورے قرآن میں، جس میں سے 182 مرتبہ فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا
وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، قو بچو، تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور 76 مرتبہ میرے اللہ نے اسم کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ تقوی ہے۔ تو تقوی میرے اللہ کا حکم ہے، براہ راست ایمان والوں کو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، معصیت کے کام مت کرو، اللہ کی فرما برداری والے کام کرو، اور اللہ سے ڈر، اللہ کی محبت جس کو خشیت کہتے ہیں، اللہ کے ناراض ہونے کے ڈر سے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے اوامر کو پورا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس آیت کی تفسیر کو ذکر کیا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یطاع فلا یعصى، ایسی اطاعت کرنا جس کے بعد گناہ کا تصور بھی نہ آئے، یشکر ولا یکفر، ایسا شکر ادا کرنا کہ پھر اس کا انکار کرنے کا تصور بھی نہ آئے، یذکر فلا ینسى، اللہ کو اس طرح سے یاد کرنا کہ اللہ کو بھولنے کے تصور میں بھی انسان نہ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ہم نے تقوی سیکھنا ہے، تقوی سیکھنا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے ایک آیت پڑھی ہے، ان خیر الزاد تقوی، ان خیر الزاد تقوی، زاد کہتے ہیں سفر پہ نکلنے کے لیے جب انسان اپنے طور پہ بندوبست کرتا ہے، مال و دولت پیسے اپنے پاس رکھتا ہے، کوئی ساز و سامان رکھتا ہے، سفر پہ جا رہا ہوں، راہ سفر کو زاد کہتے ہیں عربی میں۔ اور میرا اللہ کیا کس سفر کی بات کر رہا ہے؟ ان خیر الزاد تقوی، بہترین زندگی گزارنے کے لیے بہترین چیز، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت میں ڈرنا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ سے ڈرنا۔ اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ تو تقوی میرے اللہ کی طرف سے براہ راست حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ایک شعر یاد آیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان جس نے دی ہے، یہ ہاتھ جس نے دیے ہیں، یہ آنکھیں جس نے کھولنے اور بند کرنے کی طاقت دی ہے، یہ زبان جو بولتی ہے جس نے دی ہے، یہ دل جو دھڑکتا ہے جس نے دیا ہے، یہ سانس جو چلتی ہے جو اس کو چلانے والا ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں، قدم چلتے ہیں، پورا انسانی زندگی کا نظام جس نے بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے محبت میں ڈرو۔ تو اللہ ہمیں تقوی ان آیات میں سکھا رہا ہے۔ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اور تمام انبیاء پر ایمان لے آتا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لے آتا ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لے آتا ہے، فرشتوں پر ایمان لے آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، خاتم النبیین پر ایمان لے آتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلے درجے کا متقی ہو گیا۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل زندگی کو اختیار کرتا ہے، یہ دوسرے درجے کا تقوی ہے۔
اور تیسرے درجے کا تقوی مقربین، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، محدثین ہیں، مقربین ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کا تیسرا درجہ کا تقوی ان کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہر گھڑی ہر آن اللہ کا استحضار رہے اور دل اللہ سے غافل نہ ہو، ہر گھڑی اللہ کو سامنے پاتے ہیں، ہر گھڑی اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ مقربین، یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے، جو اللہ یہاں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور یہ ہے حق تقوی کا، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کہ میرا دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہو، میرے جسم کا ہر ایک ایک روواں اللہ کی محبت میں تڑپتا ہو۔ یہ ہے تقوی کا کمال، اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیسے کہہ رہا ہے، اس کے لیے میں اللہ کے احکامات کو چھوڑ دوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دوں۔ حذیفہ بن یامان ایک صحابی ہیں، فارس گئے تبلیغ کے سلسلے میں، اور فارس کے حکمرانوں کے درمیان بیٹھ کے کھانا کھا رہے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا دسترخوان پہ، اور وہ انہوں نے لقمہ اٹھایا اور صاف کیا اور صاف کر کے کھا لیا، اور ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے اس سے تھوڑی ناگواری اختیار کی کہ یہ کام نہ کریں آپ، تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان احمقوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تو میرے نبی نے بتایا ہے کہ ہاتھ پہ چیز دسترخوان پہ گرے تو اس کو صاف کر کے اٹھا کے کھا لو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے، میرا اللہ اس میں آواز دے کے بتا رہا ہے، وہی ندا دے رہا ہے، اور 9 آیات ہیں جن میں میرا اللہ بار بار ندا دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثال دے کر گئے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سے محبت کرتے تھے، کس طرح سے مجاہدے والی زندگی گزارا کرتے تھے، اختیار سے گزارا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَكَيْفَ أَنْعَمْ وَكَيْفَ أَنْعَمْ، میں کیسے عیش والی زندگی گزاروں، میں کیسے بے خوف ہو کے زندگی گزاروں، اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جانتا ہوں۔ وَقَدْ الْتَقَمَ صَاحِبَ الْقَرْنِ الْقَرْنَ، کہ وہ جس کے ہاتھ میں سور ہوگا، وہ فرشتہ وہ سور پھونکنے کے لیے بیٹھ گیا ہے، وَحَنَا جَبْهَتَهُ، اور اپنی تھوڑی اپنی انتظار میں یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے، اور گھٹنے ٹیک لیے ہیں، اور منہ میں سور اس نے اپنے ڈال لیا ہے، اور ینتظر الی امر اللہ، اللہ کے امر کی طرف کان لگا کر بیٹھا ہے کہ جب وہ حکم دے تو میں سور پھونک دوں، دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی کیفیت ہے، اور صحابہ کے قصے بھرے پڑے ہیں، قصے بھرے پڑے ہیں۔